رحیم ابواب صلاۃ الخوف وقال اللہ عز وجل وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ إِلَىٰ قَوْلِهِ عَذَابًا مُهِينًا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جمعہ کے احکام اور مسائل سے فارغ ہوئے تو صلاۃ خوف کا عنوان قائم کیا۔ صلاۃ خوف کیا چیز ہے؟ صلاۃ خوف کہتے ہیں اس نماز کو جو حالت خوف میں پڑھی جاتی ہے، اور اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کفار کے مقابلے میں برسر پیکار ہوتی ہے، میدان جہاد ہوتا ہے، اور جہاد کے وقت میں جو نماز بندہ ادا کرے سامنے دشمن ہو اور یہ بھی خطرہ ہو کہ ہم نماز میں شامل ہوں گے تو دشمن حملہ آور ہو جائے گا، نقصان ہوگا، اس وقت جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کا نام ہے صلاۃ الخوف، خوف کی نماز۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس بھی جہاد میں شریک ہوتے، اور صحابہ اکرام علیہم الرضوان بھی آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہوتے۔ نماز کا وقت ہوتا تو تمام صحابہ اکرام کی یہ تمنا ہوتی کہ ہم نماز رسول اللہ کے پیچھے پڑھیں۔ اب اگر سارے لوگ صحابہ اکرام رسول اللہ کے پیچھے نماز میں مشغول ہو جائیں تو خطرہ تھا کہ دشمن موقع پا کر حملہ نہ کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کی اس شدت پیاس کا احساس کرتے ہوئے کہ یہ سب رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میں تمہاری نماز کو الگ سے نماز بنا دیتا ہوں اور اس کو صلاۃ خوف بنا دیتا ہوں، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بھی عام نمازوں سے الگ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں گے اور صحابہ اکرام کی دو جماعتیں بن جائیں گی۔ ایک جماعت کفار کے مقابلے میں اسلحہ لے کر کھڑی ہوگی، دوسری جماعت رسول اللہ کے پیچھے ایک رکعت یا دو رکعتیں نماز پڑھیں گی۔ اب یہ جو پہلی جماعت ہے جس نے دو رکعتیں رسول اللہ کے پیچھے یا سفر کی حالت میں ہیں میدان جہاد میں تو ایک رکعت رسول اللہ کے پیچھے پڑھی، ایک رکعت پڑھنے کے بعد یہ واپس چلی جائیں گی، اسلحہ لے کر کفر کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی، اور دوسری جماعت جو کفر کے مقابلے میں کھڑی تھی وہ آ کر رسول اللہ کے پیچھے ایک رکعت پڑھے گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی نماز مکمل کر کے سلام پھیریں گے، تو یہ جماعت جو بعد میں آئی تھی جس نے ایک رکعت یا دو رکعتیں رسول اللہ کے پیچھے پڑھی تھی، یہ واپس کفار کے مقابلے میں جا کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ پہلی والی جماعت آ کر اپنی دو رکعتیں پوری کرے گی، وہ پوری کر کے واپس جائے گی، پھر یہ جماعت آئے گی دوسری والی اور آ کر اپنی دو رکعتیں پوری کرے گی۔ اب مزے کی بات یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ اکرام کو نماز پڑھنے کا شوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں رسول اللہ کے ساتھ تمہارے شوق کو اسی طرح پورا کروں گا۔ نماز میں اگر بندہ ہل جائے، آگے پیچھے چلے جائے تو اس کی نماز ہی خراب ہو جاتی ہے، لیکن تمہارے لیے یہ آسانی ہے کہ تم اسلحہ بھی اٹھاؤ گے، دشمن کے مقابلے میں بھی کھڑے ہوگے، اور پھر ایک جماعت آئے گی، وہ جائے گی، وہ جا کر دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوگی، پھر بھی اس جماعت کو نماز میں شامل رکھا جائے گا، اس کی نماز ٹوٹے گی نہیں۔ یہ ہے کمال صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے اخلاص کا کہ اللہ نے نماز کے اندر بھی ان کے لیے قانون بدل دیے، لیکن ان کی خواہشیں اللہ نے پوری کی۔ اور کیوں نہ خواہشیں پوری کرتا اللہ؟
صحابہ اکرام بھی تو وہ باکمال شخصیات ہیں جنہوں نے اللہ کی بھی ہر خواہش پوری کی ہے۔ اللہ نے جو چاہا کہ صحابہ اکرام میرے لیے کریں، اللہ نے چاہت کا اظہار کیا رسول اللہ کی زبان سے، قرآن کی آیات میں صحابہ اکرام نے اپنے وجود میں وہ کر کے دکھایا، کہا اللہ اگر تیری رضا اس میں ہے تو ہم تجھے خوش کرنے کے لیے، تیری خوشی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ تو پھر اللہ نے جواباً کہا کہ صحابہ تم نے اگر میری خوشی کے لیے سب کچھ کیا ہے تو میں بھی تو تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کروں گا، جو تم چاہو گے وہ کروں گا، قانون اپنے ضرور بدل دوں گا لیکن تمہاری خواہش کو میں ماند نہیں پڑنے دوں گا، وہ ضرور پوری کروں گا۔ اسی لیے ہم جو صحابہ اکرام سے اتنی غایت درجے کی محبت کرتے ہیں اور ہر مقام پر صحابہ اکرام کے بارے میں ہم بہت زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں اور اپنے احساسات کا اظہار کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں صحابہ اکرام سے اس قدر محبت کا اظہار کر دیں کہ کل قیامت والے دن صحابہ اکرام اللہ سے کہہ دیں کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے ساتھ یہ جنت میں جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ 15 صدیوں کا فاصلہ مٹا کر صحابہ کی خواہش پر ہمیں صحابہ کے ساتھ جنت میں داخل کروا دیں۔ اس لیے ہم صحابہ اکرام کے حوالے سے حساس ہیں اور ہم دیوانے ہیں اور جذبات کا اظہار کرتے رہیں گے۔ جب اللہ نے صحابہ اکرام کو خوش کرنے کے لیے اپنے قانون بدلا تو قیامت والے دن بھی ہمارے حق میں بھی ان کی خواہش اللہ تعالیٰ ضرور پوری کریں گے۔ اب رہ گئی بات صحابہ اکرام علیہم الرضوان جو صلاۃ خوف تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو تھی، سوال یہ ہے کہ کیا بعد میں بھی صلاۃ خوف قائم رہے گی یا نہیں؟ آج کل کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو اس میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قول یہ ہے کہ چونکہ یہ خاصہ ہے رسول اللہ اور صحابہ اکرام کا، لہٰذا رسول اللہ زندہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ فَإِنْ أَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ اے محمد جب آپ ان کے اندر ہوں اور ان کے لیے آپ نماز قائم کریں تو پھر ایسا کریں کہ ان میں سے ایک جماعت کو اسلحہ دے کر کفار کے مقابلے میں کھڑا کر دو اور دوسری جماعت کو کہو میرے پیچھے آ کر 2 رکعتیں پڑھ لے، یہ پڑھ کر چلی جائے کفر کے مقابلے میں، پھر وہ آ کر پڑھے، تاکہ ان کا آنا جانا بھی میں اپنے قرآن میں نقل کر قرآن پاک کی آیات میں شامل کر کے قیامت تک امت کے لیے نشانیاں بنا دوں۔ جب رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر کسی ایک امام کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، صحابہ بھی نہیں رہے، اب صلاۃ خوف کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اب اگر میدان جہاد میں کسی کمانڈر کے ماتحت فوج ہے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دے، ایک جماعت جا کر پوری جماعت کر کے آ جائے، وہ نماز پڑھ کر وہ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو، پھر دوسری جماعت جا کر اپنی جماعت کروا لے اور وہ اپنی ڈیوٹی پر مامور ہو جائے، اور 2 جماعتیں 3 جماعتیں 4 جماعتیں کر لیں۔ امام ابو یوسف کا جو قول ہے یا جو ان کی رائے ہے، میری رائے بھی امام ابو یوسف کی رائے کے ساتھ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص تھی۔ اب دنیا میں صلاۃ خوف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ایک امام کے پیچھے، اب 2 امام بنا لو، 3 بنا لو، 4 بنا لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ البتہ جمہور فقہا کہتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی صلاۃ خوف پڑھنا چاہے، یعنی اپنے کسی کمانڈر یا امام کے پیچھے سارے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ صلاۃ خوف پڑھ سکتے ہیں، ان کے لیے گنجائش ہے، اجازت ہے۔ دوسری بات، یہ جو صلاۃ خوف ہے اس کے طریقہ کار کیا ہے، یہ تو فقہ کی کتابوں میں بھی لکھے ہیں۔ تقریباً 16 حدیثوں میں اس کے کیفیات منقول ہیں، اور ان 16 میں سے 6 طریقے جو ہے نا وہ سب سے زیادہ صحیح ہیں، باقی ضعیف اور کمزور ہیں۔ ان 6 میں سے بھی 2 ایسے طریقے ہیں جو سب سے زیادہ بہتر ہیں، ان میں سے ایک طریقہ امام بخاری نے یہاں نقل کیا اور اگلے باب میں ایک دوسرا طریقہ نقل کیا ہے، وہ ترجمہ میں آ جائے گا۔ تیسری بات، صلاۃ الخوف پڑھی کب گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غزوہ ذات الرقاع ہوا تو غزوہ ذات الرقاع میں صلاۃ خوف پڑھی گئی، اور شارحین نے محدثین نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 مقامات پر صلاۃ خوف پڑھی گئی ہے، ان میں سے ایک غزوہ ذات الرقاع ہے، ایک ذی قرد ہے، اور ایک بطر نخلہ ہے، اور ایک اسفان ہے۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو صلاۃ خوف پڑھائی۔
حدیث نقل کی حضرت شعیب کہتے ہیں زہری سے نقل کرتے ہوئے کہ زہری کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، شعیب کہتے ہیں میں نے زہری سے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ خوف پڑھی تھی؟ تو زہری نے کہا کہ مجھے سالم نے یہ خبر دی کہ ان عبداللہ ابن عمر، کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، نجد کے طرف میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شرکت کی، فوازین العدو، اور جب ہم دشمن کے مقابل ہو گئے اور ہم نے صفیں ان کے مقابلے میں سیدھی کر لی، ظاہر ہے اب دشمن کا مقابلہ چل رہا تھا، صفیں ہم نے بھی جنگ کے لیے سیدھی کر لی، ادھر سے کفار نے بھی سیدھی کر لی، نماز کا ٹائم ہوا، فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی لنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہمیں نماز پڑھانے کے لیے، فقامت طائفۃ معہ، تو ایک گروہ رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے لگ گیا، واقبلت طائفۃ علی العدو، اور دوسرا گروہ کفار کے مقابلے میں کھڑا رہا، فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، اور پھر صحابہ اکرام نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکوع کیا جو حضور کے پیچھے کھڑے تھے، وسجد سجدتین، اور حضور نے 2 سجدے کیے، جو گروہ آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا اس نے بھی 2 سجدے کیے، ثم انصرفوا مکان الطائفہ التی لم تصلی، یہ گروہ جو تھا یہ 1 رکعت پڑھنے کے بعد اس جگہ پر چلا گیا جہاں پر وہ دوسرا گروہ کفار کے مقابلے میں کھڑا تھا، اسلحہ لے کر وہاں کھڑا ہو گیا، فجاؤ، وہ والا جو گروہ تھا وہ رسول اللہ کے پیچھے آ گیا، فرکع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہم رکعتن وسجد سجدتین ثم سلم، پھر اس گروہ نے آ کر رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، حضور نے رکوع کیا اور 2 سجدے کیے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا، چونکہ یہ سفر کا جہاد تھا، اس میں 2 رکعتیں تھیں، 1 رکعت اس گروہ نے پڑھی، 1 اس نے پڑھی، ثم سلم، حضور نے سلام پھیر دیا، فقام کل واحد منہم، اب ان میں سے جو 2 گروہ تھے، یہ جو گروہ امام رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا یہ سیدھا کفار کے مقابلے میں چلا گیا، وہ گروہ آیا، آ کر اس نے اپنی دوسری رکعت پوری کی، فرکع لنفسہ رکعتن، اور اس نے اپنی 1 رکعت پوری کی، نماز پوری کر کے پھر وہ دشمن کے مقابلے میں گیا، پھر یہ دوسرا گروہ آیا اور اس نے بھی آ کر فرکع لنفسہ رکعتن وسجد سجدتین، اس نے بھی 1 رکوع کیا اور 2 سجدے کر کے اپنی رکعت پوری کر لی۔ اب ایک طریقہ یہ ہو گیا کہ امام جو ہے وہ جب نماز پڑھائے صلاۃ خوف، تو اگر 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے تو 1 رکعت پہلا گروہ امام کے ساتھ پڑھ کر دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، پھر دوسرا گروہ دوسری رکعت میں شامل ہوگا، امام سلام پھیر دے گا، پہلے والا گروہ آ کر اپنی رکعت پوری کرے گا، پھر یہ سلام پھیر کر 2 رکعتیں اس کی مکمل ہو جائیں گی، یہ چلا جائے گا، پھر بعد والا گروہ آ کر اپنی رکعت پوری کرے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پہلا گروہ ہے وہ 1 رکعت پڑھ کے واپس چلا جائے گا، دوسرا گروہ آ کر 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے گا، اور امام سلام پھیرے گا، یہ گروہ یہاں ہی کھڑے ہوئے اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا، پوری کر کے دشمن کے مقابلے میں جائے گا، وہ پہلے والا گروہ آ کر اپنی رکعت پوری کر لے گا۔ اور تیسرا ایک اور طریقہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے والا جو گروہ ہے وہ 1 رکعت پڑھ کر چلا جائے گا دشمن کے مقابلے میں، دوسرا گروہ آئے گا 1 رکعت پڑھے گا، یہ رکعت پڑھے گا تو امام سلام نہیں پھیرے گا، یہ اپنا تشہد پڑھنے کے بعد یہ گروہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے گا، پہلا گروہ آئے گا، آ کر امام کے پیچھے آ کر اپنی دوسری رکعت پوری کرے گا، جب تک امام انتظار کرے گا، اس کی رکعت پوری ہوگی تو امام اس کے ساتھ سلام پھیرے گا، ان کی 2 رکعتیں مکمل ہو گئی، اب بعد والا گروہ آ کر اپنی رکعت پوری کرے گا۔ یہ 3 طریقے زیادہ مشہور ہے صلاۃ الخوف کے۔ بہرحال آپ کے اور میرے لیے تو یہ مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ نام جہاد کریں تو اس میں صلاۃ الخوف پڑھیں، یہ تو ان کے لیے ہے جو میدان جہاد میں جہاد کرنے والے ہیں۔ البتہ اس کا تذکرہ حدیثوں میں موجود ہے، اور میں نے چونکہ اس کا پس منظر بتایا کہ یہ صحابہ کرام کی تمنا تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کی، تو اللہ نے قانون بدل دیا، لیکن صحابہ کرام کی خواہش کو جو ہے نا اللہ نے ضائع نہیں ہونے دیا، اس کو پورا کیا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ لقد يسرنا القرآن للذكر
الذكر فهل من مدكر